تو وہ جو باہر سے شخص آیا تھا موجم الصغیر جلد اول میں ہے 181 صفحے پر، حضرت کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کوئی گانا سناتا ہے، الفاظ ایسے کہے ہیں، ان کے ہاں گانا بہت بڑی چیز تھی، اس کو تعبیر نہیں آتی تھی۔ میں نیو کراچی میں 1-2 سال شروع میں استاذوں کے حکم پر امام رہا ہوں، وہاں 2 قبیلے ہیں، ایک کاٹیاواڑی ہے ایک کسائی ہے۔ کاٹیاواڑی تقریباً بدعتی ہے، اب کچھ بہتر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روشنی نصیب۔ کسائی سارے کے سارے اہل حق ہے، توحید و سنت پر جان دینے والے۔ تو ان میں جو بہت زیادہ میرا صحبت یافتہ تھا اور 5 وقتہ نمازی تھا اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا اور اس کی شکل انسانوں کی لگتی تھی کہ انسان ہے، وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ آج عشاء کے بعد بھی گاؤ گے؟ میں نے کہا آج پھر گانا ہے، درس قرآن کو کہتا تھا، یہی اس کا تلفظ تھا۔ میں اس کو یاد بھی کرتا تھا تو اگلے دن پھر وہی کہتا تھا۔ محنت کے بعد لوگ چمکتے ہیں، ایسا نہیں کہ تیار آپ کو لفافے سے ملیں گے، یہ جو انسان بنے کسی کی محنت ہے، یہ جو آپ اچھائی اور برائی کا فرق کرتے ہیں یہ کسی کا احسان ہے، کسی صحبت اور تعلیم کی برکت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مسور ایک صحابی ہے اور ان کے والد مخرمہ بھی صحابی ہے، باپ بیٹے دونوں صحابہ رسول ہیں۔ مخرمہ ذرا طبیعت کے تند و تیز تھے، بیٹے کو کہا کہ جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی بڑی قمیصیں عبائیں آئی ہے، تقسیم کر رہے ہیں کہ مجھے بھی مل جائے۔ تو مسور اپنے والد مخرمہ کو لے آیا، جب لے آیا اور حضرت کے کاشان نبوت پر پہنچے تو مخرمہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ادعو، حضرت کو پکارو کہ میرا باپ مخرمہ آیا ہے۔ بخاری میں ہے مسور کہتے ہیں فکبر علیہ، مجھے بہت تکلیف ہو گئی، حضرت کو بلاؤں گا آپ کے لیے۔ حضرت نے سنا، درود و سلام کے باران رحمت ہو اور برسات ہو آپ پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی رحمت پر۔ آپ باہر آئے، آوازیں سنی باپ بیٹے کی، خود تشریف لائے اور ایک بہترین قمیص یوں لپیٹ کے فرمایا حاضی اختبات لکا، یہ میں پہلے سے آپ کے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ مخرمہ کو دوں گا۔ مخرمہ بہت خوش ہو گیا، آپ نے کہا رضی مخرمہ، خوش ہو گیا نا مخرمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کچھ خاص قسم کی باتیں کرتا ہے، اس طرح سمجھنا، ہم ایسا کہیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہاں مجھے وحی بھیجتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں، اور اس وحی میں اس کا پورا پیغام ہوتا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے لیکن ہوتا پوری امت کا ہے۔ ایسے موقع پر تفسیر قرطبی میں ہے خطاب للنبی و تعلیم للامہ، حضرت کو خطاب ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، لیکن خطاب پوری تعلیم پوری امت کے لیے۔ آپ نے اس کو بڑے تسلی سے بٹھایا اور فرمایا کہ ابھی ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی، چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ایک ایک آیت پڑھ کر کے سنائی، اور وہ عربی تو فصیح بلیغ عربی تھا، نسلاً و اباً عن جدٍ عرب تھا، وہ عرب باعدہ کا فرد فرید تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا جیسے سیاسی جلسوں میں جوشی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا، واہ خدا زندہ باد، کیا بہترین کلام کرتے ہو۔ اور اس صورت کے بارے میں کہا کہ یعطی الجزیل ویقبل الیسیر،
اتنا تھوڑا سا قبول کر کے اتنا مقام دے رہا ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے. آپ اور ہم بھی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں نے جو قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہتے صورت یاد نہیں، ان کو کہا فاتحہ کے ساتھ اخلاص پڑھو نا. حضرت گنگوئی کو ایک شخص نے کہا کافرون صحیح نہیں آتی، اور میں دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھوں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو کیسا عجیب سا دیہاتی ہے، اور سورۃ اخلاص کیسے سمجھ گیا. اس کا پورا حاصل نکالا کہ اس سورت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے اور وہ پسند کر لے تو تھوڑے سے مختصر عمل پر بہت بڑا اجر و انعام دیتا ہے. چھوٹی سی سورت ہے عقیدہ توحید، جس کے سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. اس کو ایسا بیان کیا کہ پیغمبر کہتے 3 دفعہ پڑھو اسے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تو آپ بہت خوش ہوئے اس کے فہم پر، قرآن دانی پر. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ قریب آئے، حضرت سے کہا حضرت بہت زبردست قرآن کی صورت سمجھ گیا. میں نے اس دوران جب آپ بہت خوش ہو رہے تھے ان کی باتوں پر، میں نے نیت کی ایک اونٹنی ہے میرے پاس بالکل تیار ہے، آج یا کل بچہ دے دے گی. ایسی اونٹنی کے تو گھر والے منتظر ہوتے کہ دودھ دے گی، سارا گھر آباد ہوگا. لنگا بلار بکواس سوچ چاہتا اور کہیں میں اس کو دینا چاہتا ہوں. یہ صحابہ ہے جن پر پیغمبر نے وقت گزارا ہے، جس کی تربیت آپ نے وحی کی روشنی میں کی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے اس کہنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ یہ شخص قرآن شریف کی صورت کو صحیح سمجھ گیا ہے اور آپ بہت خوش ہیں، اللہ بھی اس سے بہت خوش ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنی سجاؤ، تیار کرو. 87,000. اور صحابہ سب سن رہے، سب دیکھ رہے. معمولی واقعہ ہے، نبی کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے، سورہ اخلاص سن کر کے کھڑا ہو گیا، نعم الالہ الہ ہونا، اور شاہ خدا تو زندہ باد ہے. جب وہ باہر نکلا، 2 صحابہ 2 بھائیوں نے کہا یہ ایک اونٹ میری طرف سے ایک میرے بھائی کی طرف سے. جب مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا تو 1,000 اونٹ ہو گئے تھے. اس نے کہا تھا نا کہ واہ خدا تجھ پر آفرین ہے، تو واقعی خدائی اور الوہیت کی شان رکھتا ہے، تھوڑے سے عمل پر زیادہ دیتا ہے. ایک سورت کا ایک سبق صحیح طرح سمجھ میں آ گیا، نب 1,000 اونٹ مل گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.